بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ عرضی دعویٰ کے لوازمات یعنی کہ جس کو دعویٰ کہتے ہیں، ایسینشلز آف پلینٹ، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں اگلی سائٹ پر۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے لیگل ڈرافٹنگ کا، جس میں ہم نے 3 ضمانت کی درخواستوں کے بارے میں جان لیا ہے، اور اب ہم لوگ پلیڈنگ میں دعویٰ کے لوازمات کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے اب پلیڈنگ کو شروع کرنا ہے دعویٰ دائر کرنے کے بارے میں اور جواب دعویٰ دائر کرنے کے بارے میں۔ اب ہم لوگوں نے یہی کچھ کرنا ہے پلیڈنگ میں، لیگل ڈرافٹنگ میں۔ جو ایک عرضی، اب ان کی لوازمات، جو ایک عرضی دعویٰ جس کو ہم لوگ دعویٰ کہتے ہیں، اس میں ہونا ان کا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سول پروسیجر کوڈ کا جو آرڈر 7 ہے، اس کا رول 1 ہے، اس کے مطابق دعویٰ کے مندرجہ ذیل لوازمات ہونے چاہیے۔ نمبر 1، عدالت کا نام جس میں دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے۔ Plaint should contain name of the court in which suit to be instituted۔ دوسرے نمبر پر ہے مدعی کا نام، ولدیت، قوم، پیشہ اور جائز کنت وغیرہ۔ Plaint should contain name, description and residence of plaintiff۔ نمبر 3 پہ مدعا علیہ کا نام، ولدیت، قوم، پیشہ اور جائز کنت وغیرہ جس قدر معلوم ہو۔ Plaint should contain name, description and residence of defendant۔ نمبر 4، اگر مدعی یا مدعا علیہ نابالغ یا فاتر العقل ہو تو اس بابت بیان۔ When plaintiff or defendant is minor or person of unsound mind, plaint should contain a statement to that effect۔ 5ویں نمبر پر ان واقعات کا اندراج یعنی کہ ذکر جن کی وجہ سے دعویٰ دائر کرنا پڑا، اور یہ کہ دعویٰ دائر کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ Plaint should contain those facts which have constituted cause of action۔ In addition to this, it should also be described in plaint when cause of action has arisen۔ نمبر 6، وہ واقعات جن سے ظاہر ہو کہ عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ Plaint should contain those facts which show the court has jurisdiction۔ نمبر 7، اگر مدعی نے دعویٰ میں کچھ منہا سیٹ آف کیا ہو یا دعوے کہ کسی جزو کو ترک کیا ہو تو اس کی نسبت ضروری وضاحت۔ When plaintiff has allowed set off or has relinquished a portion of his claim, plaint should contain that amount which has been so allowed or so relinquished۔ نمبر 8، داد رسی جو مدعی کو مطلوب ہو، جس کو ہم لوگ پریئر کہتے ہیں، ریلیف کہتے ہیں۔ Plaint should contain that relief which plaintiff claims۔ نمبر 9 پر ہے جس کا essential ہے ایک دعویٰ کا، جس چیز پر دعویٰ کیا گیا ہے بقدر امکان اس کی مالیت کا ذکر بغرض اختیار سماعت اور کورٹ فیس۔ Plaint should contain statement of value of subject matter of suit not only for purpose of jurisdiction but also for purpose of court fees۔ آخری جو اس کا لوازم ہے ایک عرضی دعویٰ کا، وہ ہے تصدیق اوتھ کمشنر سے۔ Plaint should contain plaintiff's verification on oath۔ ناظرین، یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی عرضی دعویٰ کی ترتیب کے لیے جو طریقہ کار اور رول بتایا دیا گیا ہے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ابتدائی 3 نکات جو 1، 2، 3 اور آخر کے 4 نکات 6، 7، 8، 9 ہر عرضی دعویٰ پلینٹ میں لکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مدعی یا مدعا علیہ نابالغ یا فاتر العقل ہو تو نقطہ نمبر 4 کے مطابق اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ اگر ان مذکورہ نکات کی کمی رہ جائے تو عرضی دعویٰ نامکمل اور سکم کی حامل ہونے کی وجہ سے مسترد ہو سکتی ہے، ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین،
اب تک کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیوز میں ملوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.